بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کئی دن بعد آپ سب کو میری طرف سے دی اینڈ آف ٹائم سیریز میں خوش آمدید۔ یہ مت سوچئے گا کہ میں آپ کو بھول گیا تھا۔ آج دراصل سیریز کی آخری قسط ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اسے میں بہت ہی خاص بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ پچھلے 2 ہفتوں سے اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے میں آج کی قسط کے متعلق معلومات اکٹھی کر رہا تھا، جنت کی خوبصورتیوں پر، اس کی حیرت انگیز جگہوں پر، ان لوگوں پر کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہوں گے، جہنم کی آوازوں، اس کی گہرائیوں، اس کی چیخوں، اس کی سانسوں اور اس کی ناقابل یقین جگہوں پر، ان 2 پراسرار سایوں پر کہ جو جنت اور جہنم دونوں کے اندر موجود ہوں گے، اور اس بات پر کہ قرآن پاک میں موجود آخر تجری من تحتها الانہار، یعنی جنت کے وہ باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ بات بار بار کیوں کہی گئی ہے؟ یہ معلومات قرآن پاک میں کم سے کم 30 مرتبہ آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آج ہم ان بہتی ہوئی نہروں کے راز بھی جانیں گے، لہٰذا یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کو بھول گیا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے، آپ کو، تمام معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ تو چلے آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی یہ قسط، لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میرے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج کی قسط کا فارمیٹ کچھ یوں ہوگا کہ ہم جہنم کے متعلق گفتگو کے ساتھ آغاز کریں گے اور دھیرے دھیرے وہاں سے جنتوں اور اس میں چھپی ہوئی خوبصورتیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو کمپلیٹ کریں گے۔ جہنم کے متعلق جو بھی معلومات موجود ہیں ان سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جہنم ایک جیتا جاگتا، سانس لیتا، چیختا چنگھاڑتا جاندار ہے۔ دی گولڈن ایج آف اسلام کے ایک بہت بڑے عالم تھے امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ صرف اکیڈیمک نہیں بلکہ ایک عام انسان کی زبان میں بھی بڑے بڑے علوم سمجھا سکتے تھے۔ ان کی کتابیں بھی بڑی یونیک ہوا کرتی تھیں، مثلا کتاب الموت کہ جس میں موت اور اس کے بعد کے احوال لکھے ہوئے ہیں، کتاب الہواتف کہ جس میں غیب سے آنے والی آوازوں اور عجیب و غریب واقعات کا ذکر ہے۔ تو ابن ابی دنیا بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم 70,000 زماموں کے ساتھ بندھی ہوئی آئے گی۔ زمام یعنی انتہائی موٹی اور مضبوط زنجیریں کہ جن میں سے ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑ کر جہنم کو گھسیٹ رہے ہوں گے، لیکن سٹل وہ آگے کی طرف بھاگ رہی ہوگی اور فرشتوں کے کھینچنے کے باوجود ان کے اوپر بھاری پڑ رہی ہوگی، حتیٰ کہ عرش کے دائیں طرف پہنچ کر وہ تھم جائے گی۔ اس کے بعد وہ کچھ کہے گی، کیا کہے گی ہمیں نہیں معلوم، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا حکم نازل کریں گے اور اس حکم کو سن کر وہ انتہائی زور کے ساتھ کڑکڑائے گی، گرجے گی، اور یہ ایک ایسا منظر ہوگا کہ اسے دیکھنے والی کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی کہ جو خوف کے مارے رو نہ پڑے۔ اور پھر وہ دوسری مرتبہ بھی کڑکڑائے گی، اور اس مرتبہ کا کڑکڑانا اس قدر زوردار ہوگا کہ لوگوں پر عجیب سی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، حتیٰ کہ صرف اور صرف پیغمبر مصطفیٰ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہوں گے کہ یا رب امتی، یا رب امتی، کہ اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کو کھینچ کر تو لایا جائے گا مگر کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 7ویں زمین کے نیچے سے، اور جب وہ لوگوں کے قریب پہنچے گی تو خود کو کھینچ کر ان کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گی، حتیٰ کہ ہر انسان اپنے زانوؤں کے بل گر جائے گا اور کہے گا کہ یا رب نفسی نفسی۔ یہ ایسے مناظر ہیں کہ جن کی ہیبت کو شاید ہی میرا آرٹ ورک ایکسپلین کر سکے، لیکن ذرا امیجن کریں کہ جہنم کہ جو چیختی بھی ہے، باتیں بھی کرتی ہے، سانس بھی لیتی ہے اور خود کو آگے کی طرف گھسیٹتی بھی ہے، کھینچتی بھی ہے، اسے دیکھنا کیسا ہوگا۔ جہنم کی سانسوں کا بائی دا وے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ، میرا جسم اپنے آپ کو ہی کھانا شروع ہو گیا ہے، سو مجھے سانس لینے کی اجازت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک مرتبہ گرمی میں اور ایک مرتبہ سردی میں۔
جہنم البتہ ہے کالے رنگ کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو اس قدر دہکایا گیا کہ وہ سفید ہو گئی، پھر مزید دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر مزید دہکایا گیا تو حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اس وقت وہ گہری تاریک رات کی طرح کالی اور سیاہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے گرد دائرے کی صورت میں بیٹھے تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ اچانک کسی بہت وزنی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسے پتھر کی آواز تھی کہ جسے 70 سال قبل جہنم کے کنارے سے اس کے اندر گرایا گیا تھا، لیکن آج 70 سال بعد یہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے، اور اللہ نے چاہا کہ تمہیں اس کی یہ آواز سنوا دے۔ البتہ جن زنجیروں میں جہنم کو گھسیٹ کر لایا جا رہا ہوگا ان زنجیروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، ایک جگہ الواقعہ میں اور ایک جگہ الدہر میں۔ اور ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زنجیر کے متعلق بتایا بھی تھا کہ یا رسول اللہ اس زنجیر کے حلقوں یعنی کڑوں میں سے ایک حلقہ بھی اگر آپ کی زمین میں رکھ دیا جائے تو وہ آپ کے تمام پہاڑوں کو پگھلا دے گا۔ ان تمام روایات کی روشنی میں یوں لگتا ہے کہ جیسے جہنم کوئی جیتا جاگتا جاندار ہے کہ جسے زنجیروں کے اندر جکڑا گیا ہے، لیکن اس کی شیپ، اس کی حیت کو تصور کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ احادیث میں اس کی چیخوں، آوازوں اور سانسوں کے علاوہ اس کے مختلف حصوں کا بھی ذکر ہے۔ جہنم کے 7 حصے یا طبقات ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کی گہرائی اور شدت پچھلے درجے سے کہیں زیادہ ہے۔ سب سے اوپری درجہ یا طبقہ جہنم کہلاتا ہے، اس سے نچلے درجے کا نام جہیم ہے، اس سے نچلے درجے کا نام حطمہ، اس سے نچلے کا نام لظہ، اس سے نچلے کا نام سعیر، اس سے نچلے کا نام سقر، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ سقر زندہ چھوڑتا ہے اور نہ ہی وہ مرنے دیتا ہے۔ اور پھر سقر سے نیچے حاویہ۔ حاویہ جہنم کا سب سے نچلا اور گہرا ترین طبقہ ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے کیا پتہ وہ کیا ہے، بدترین قسم کی آگ ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ پھر جہنم میں کچھ گہرائیاں یا کچھ گھاٹیاں بھی ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے حب الحزن۔ حب الحزن کا لٹرل معنی ہوتا ہے غم کی گھاٹی، اور اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس سے جہنم خود بھی اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ گھاٹی کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، منافقین۔ اور اس حصے میں رہنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں منافق ہوں گے اور ناممکن ہے کہ کوئی ان کی مدد کر دے۔ النساء 145۔ پھر جہنم کی کچھ گھاٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی آگ اس کی باقی حصوں سے بھی زیادہ گرم ہے۔ مثلاً حب الحزن کے علاوہ جہنم کی ایک اور گھاٹی ہے کہ جسے لم لم کہتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے کسی حصے میں اتنی گرمی نہیں ہے کہ جتنی گرمی لم لم کی آگ میں ہے۔ پھر جہنم میں ایک پہاڑ بھی ہے کہ جس کا نام سعود ہے، اس کا ذکر المدثر کی آیت نمبر 17 میں ہے، اور یہ کوئی عام پہاڑ نہیں۔ کافر کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس کے اوپر چڑھے، اور ہر مرتبہ جب بھی وہ چڑھتے ہوئے اس پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کے دونوں ہاتھ جل جائیں گے، لیکن سٹل اسے چڑھنے پر مجبور کیا جاتا رہے گا انلیس کہ وہ سعود کی چوٹی تک نہ پہنچ جائے۔ پھر وہ لوگ کہ جو دوسروں پر ظلم اور جبر کرتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ سے ایک حصہ موجود ہے کہ جسے ہب ہب کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام بالخصوص لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے کہ دیکھو کہیں اس میں جانے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ گھاٹیوں اور پہاڑوں کے علاوہ وہاں ایک کنواں بھی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو حدیث کے ایک اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے متعلق امام الحرمین الجوینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تمام لوگ امام شافعی کے احسان مند ہیں مگر امام شافعی امام بہقی کے احسان مند ہیں۔ تو وہ امام بہقی بتاتے ہیں کہ دمشق میں ایک صحابی تشریف لائے، لیکن جب لوگوں کو دنیا کی لذتوں میں غرق ہوئے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ اتنی غفلت میں کیسے ہیں، کیا انہیں غلق کے متعلق نہیں معلوم؟ لوگوں نے پوچھا کہ یا سیدی یہ غلق کیا ہے؟
تو فرمایا کہ جہنم کا ایک کنواں ہے کہ جس کا جب منہ کھولا جائے گا تو اس کے اندر سے اتنی ہولناک چیخیں اور بدبو نکلیں گے کہ دوسرے جہنمی بھی اس کے دہانے سے دور بھاگیں گے۔ اللہ مستعان۔ پھر جہنم کی ایک تیسری گھاٹی ہے کہ جو ایک انتہائی عجیب و غریب جگہ ہے۔ لم کا میں نے آپ کو بتایا کہ جہنم کی کوئی جگہ لم کی گرمی کو میچ نہیں کر سکتی، مگر یہ والی گھاٹی کہ جس کا نام زمہریر ہے، ایک انتہائی ٹھنڈی گھاٹی ہے۔ اس گھاٹی کا ذکر الدہر کی آیت نمبر 13 میں ہے، اور وہاں اس قدر ٹھنڈک ہے کہ جہنمیوں کے اعضاء ٹھنڈک کی شدت سے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر رہے ہوں گے۔ سچ کہوں تو یہ مناظر کرائیوجینک ٹیمپریچر سے بھی کہیں زیادہ ٹھنڈے لگتے ہیں۔ اور پھر ویل جہنم کی ان 5 گھاٹیوں میں سے ایک ہے کہ جن کے متعلق ہمیں علم دیا گیا ہے، اور ویل اس قدر گہری گھاٹی ہے کہ جب کافر کو اس میں دھکیلا جائے گا تو 40 سال تو اسے صرف ویل کے اندر گرنے میں لگیں گے۔ یہ بات سننے میں آپ کو شاید زیادہ خوفناک نہ لگے، اور اگرچہ میں یہاں کسی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کو لانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف گرتے رہنا ہی کس قدر تکلیف دہ ہو سکتا ہے؟ ویل میں گرنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف اس دنیا میں ہی آپ کسی کو آسمان سے گرتا دیکھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جسم ٹرمینل ویلوسٹی تک پہنچ جاتا ہے تو کانوں میں ہوا کا اتنا شور ہوتا ہے کہ انسان کی چیخیں بھی بےمانی ہو جاتی ہیں، سنائی کچھ نہیں دے رہا ہوتا۔ اگر آنکھیں لگاتار کھلی رہیں تو ایئر پریشر سے بینائی تک ضائع ہو جاتی ہے۔ آکسیجن کی شدید کمی سے انسان ہائپوکسیا یعنی بے ہوشی میں چلا جاتا ہے۔ اونچائی پر انتہائی ٹھنڈک کی وجہ سے جسم فروسٹ بائٹ کا شکار ہو سکتا ہے، سانس لینا عذاب ہو جاتا ہے، اور یہ تو صرف اس دنیا کی مثال ہے۔ تصور کریں کہ انہی حالات کے ساتھ ویل کے اندر 40 سال تک گرتے رہنا کیسا ہوگا۔ پھر جہنم کے اندر پراسرار ترین چیزوں میں سے ایک ظل یحموم یعنی کالا سایہ ہے۔ پرسنلی ظل یحموم مجھے جہنم کی پراسرار اور ہولناک ترین چیزوں میں سے ایک لگتا ہے۔ اس کا ذکر الواقعہ کی 43 نمبر آیت میں ہے، اور یہ ایک انتہائی کالے اور بھیانک سائے کا نام ہے۔ اس سائے کے نیچے ہر چیز کالی ہوگی، کالا دھواں، کالی آگ، حتیٰ کہ اس کے مکین بھی کالے اور سیاہ ہوں گے۔ امیجن دیٹ، ایک اندھا اور تاریک سایہ۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جہنم کی ہولناکیوں اور اس کی گہرائیوں کو ہم پوری طرح سے شاید کبھی بھی امیجن نہ کر سکیں، کیونکہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایون کے ہاویہ اور ویل کے نیچے بھی گہرائیاں موجود ہیں۔ المطففین کی 7ویں آیت میں ایک جگہ کا ذکر ہے کہ جسے سجین کہتے ہیں۔ اس کائنات کی گہری ترین جگہ سجین ہے کہ جس کے نیچے پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سجین سب سے نچلی جگہ میں ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ سب سے نچلی زمین کی سب سے نچلی تہہ کا نام سجین ہے، اور وہاں ایک انتہائی گہرے سبز رنگ، اتنے گہرے سبز کہ وہ آلموسٹ سیاہ لگنے لگتا ہے، اس رنگ کا ایک بڑی سی چٹان، ایک بڑا سا پتھر موجود ہے کہ جس پر اس کائنات کے ہر بدترین کافر اور ہر بدترین شیطان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور سجین کے قریب ہی کہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت جہنم کو بھی رکھا ہوا ہے، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کو 7ویں زمین کے نیچے سے گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اس کائنات کی پراسرار گہرائیوں کے متعلق مکمل طور پر ہم شاید کبھی بھی نہیں جان سکیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سمندر کے نیچے آگ ہے۔ یہ بات انڈرسٹینڈیبل ہے کہ سمندر کے نیچے زمین کا لاوا، اس کا میگما ہو سکتا ہے، لیکن پھر آپ نے فرمایا تھا کہ آگ کے نیچے پھر سمندر ہے، اور 7ویں زمین کے نیچے بھی آگ ہے، اور یہ معلومات ہمارے ادراک سے بہت باہر کی چیزیں ہیں۔ بلکہ حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نبی علیہ السلام کی حدیث سنایا کرتے تھے کہ سمندر کے نیچے جہنم ہے، اور جب لوگ ان سے اس بارے میں پوچھا کرتے تو آپ فرماتے کہ میں مرتے دم تک کبھی سمندر میں سفر نہیں کرنا چاہوں گا۔ تو یہ جہنم کی شکل و صورت، اس کی حیت، اس میں موجود گھاٹیوں، کنووں، پہاڑوں اور اس کی گہرائیوں کے متعلق وہ تمام معلومات تھیں کہ جو میں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ مختلف کتابوں سے اکٹھی کی ہیں۔ جہنم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ٹھکانہ ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ مسلمان بھی ہوں گے کہ جن کا وہاں پر جانا ہوگا،
لیکن سزائیں پوری کرنے کے بعد اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو بالآخر جہنم سے نجات مل جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو اس وقت ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی ہوں گے۔ کفار ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں مانتے تھے، مگر ہمارے کچھ گناہ تھے کہ جن کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو گئی۔ کفار انہیں طعنہ دیں گے کہ پھر تمہارے ایمان کا تمہیں کیا فائدہ ہوا، اور ان کی طعنہ زنی کے اوپر ان مسلمانوں کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور انہیں نکلتے دیکھ کے حسرت کے ساتھ کفار کہیں گے کہ کاش آج ہم بھی مسلمان ہو سکتے۔ اور یہ حدیث سنانے کے بعد نبی علیہ السلام نے الحجر کی وہ آیت تلاوت کی کہ وہ وقت بھی ہوگا کہ جب کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ الحجر کی اسی آیت کے متعلق ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جو جہنم کے کانٹیکسٹ میں تو نہیں، لیکن عبرت کی خاطر میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب شعب الایمان میں لکھا ہے کہ روم پر حملوں کے دوران مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں گیا کہ جن میں ایک نوجوان بھی تھا۔ وہ شخص انتہائی خوبصورت تلاوت کیا کرتا تھا، تو وہ لوگ راستے میں پڑنے والے کسی رومن قلعے کے قریب سے گزرے تو اچانک وہ شخص اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا۔ باقی لوگوں نے سمجھا کہ شاید کسی حاجت کے لیے گیا ہوگا، لیکن جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اندھیرے میں کھڑا ایک انتہائی خوبصورت رومن عورت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور کچھ ہی دیر بعد اس شخص نے اسلام کو چھوڑ دینے کا اعلان کر کے باقی مسلمانوں کو وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیا۔ اس واقعے کے گواہ دیگر لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں انتہائی دکھ اور افسوس ہوا۔ ہمیں لگا کہ جیسے ہمارے اپنے ہی کسی بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہو۔ بہرحال اس بات کو پھر کئی سال بیت گئے، حتیٰ کہ کسی اور مارکے کی نیت سے ایک مرتبہ پھر ہمارا روم جانا ہوا تو دیکھا کہ اسی قلعے کی چھت پر وہی لڑکا خاموشی کے ساتھ کھڑا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم بھی اسے دیکھ کر رک گئے اور حال احوال پوچھنے کے بعد دریافت کیا کہ کیا ابھی بھی تم اسی طرح تلاوت کیا کرتے ہو کہ جیسے پہلے کیا کرتے تھے؟ تو کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ انتہائی کھوئے ہوئے لہجے میں بولا کہ پورے قرآن سے مجھے صرف ایک ہی آیت یاد رہ گئی ہے کہ وہ وقت بھی ہوگا کہ جب کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن تو اس شخص کا جو فیصلہ ہوگا سو ہوگا، لیکن یہیں پر اسے اس کے اعمال کی ایک نشانی مل گئی کہ پورا قرآن اس کی یادداشت سے حذف کر کے محض ایک ہی بات چھوڑ دی گئی کہ ایک دن تو بھی یہ آرزو کرے گا کہ کاش تو مسلمان ہی رہتا۔ اللہ مستعان۔ البتہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے شخص کے لیے آخرت میں بڑی ہی سہولتیں رکھی گئی ہیں، اور اس خوشخبری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک علیہ السلام سے کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی، مثلا سورہ ابراہیم کی 36 نمبر آیت، کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے متعلق دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، انہوں نے یعنی بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس نے میرا کہا مانا صرف وہی مجھ سے ہے۔ پھر المائدہ کی 118 نمبر آیت کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے متعلق دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، اگر تو انہیں عذاب دے تو بھی یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ اور پھر سورہ نوح کی 26 نمبر آیت کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کے متعلق دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، کسی کافر کو روئے زمین پر بستا ہوا نہ چھوڑنا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ اور پھر آپ علیہ السلام بے تحاشا روئے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا کہ آپ کی امت کے متعلق ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ مسلم امہ کے متعلق قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمی مقبول ہوگی۔ اس کے بعد اور بھی چھوٹی چھوٹی شفاعتیں ہوں گی۔ مسند بزار میں مرفوعاً یعنی ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مومن آدمی 32 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے پورے قبیلے کی شفاعت کرے گا، ایک آدمی اپنے اہل خانہ کی شفاعت کرے گا، کوئی آدمی صرف اپنے اور اپنی بیوی کی شفاعت کرے گا۔ الغرض اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے بھی پیاروں کی بخشش کر دے۔
اس کے بعد دو چھوٹے چھوٹے مگر انتہائی خوبصورت واقعات ہیں کہ جب تمام مخلوقات کے فیصلے ہو جائیں گے اور صرف دو آدمی اکیلے رہ جائیں گے تو ان دونوں کا فیصلہ جہنم میں بھیجے جانے کا ہوگا۔ لیکن ان میں سے ایک آدمی کہ جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ بار بار مڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور صحابہ بتاتے ہیں کہ حدیث سناتے وقت نبی علیہ السلام کے چہرے سے مسرت اور خوشی پھوٹ پڑتی تھی۔ وہ آدمی مڑ مڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوگا، اسے واپس بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو بار بار پیچھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ، میں امید کر رہا تھا کہ تو مجھے جاتے ہوئے بھی معاف کر دے گا۔ اور اس کی اس بات پر اللہ تعالیٰ واقعی اسے معاف کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب، یہ تو اگر میں تمام جنتیوں کی بھی دعوت کر دوں تو اس عطا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث نبی علیہ السلام بہت خوشی کے ساتھ بتایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور واقعہ، وہ بھی ڈائریکٹ مسلم کی حدیث میں موجود ہے اور بڑا ہی پیارا اور دل کو خوش کر دینے والا واقعہ ہے کہ ایک اور شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یاد کروائے گا کہ فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن تو نے وہ گناہ کیا تھا، اور اپنے گناہ تسلیم کر لینے کے علاوہ اس شخص کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، تو چپ کر کے وہ ہاں ہاں کہتا چلا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں میرے چھوٹے گناہوں کے علاوہ میرے بڑے بڑے گناہوں کا بھی ذکر نہ آ جائے۔ لیکن اچانک اسے کہا جائے گا کہ تیرے ہر گناہ کو ایک ایک نیکی کے ساتھ بدل دیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ حیران ہو کر شخص خود بول پڑے گا کہ اے پروردگار، میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، وہ یہاں دکھائی نہیں دے رہا، اور وہ اس امید میں یہ سارے گناہ بتا رہا ہوگا کہ کیا پتہ اور بڑی بڑی نیکیاں بھی مل جائیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث سنانے کے بعد نبی علیہ السلام اس قدر مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک دکھائی دینے لگ گئی تھی۔ سچ کہوں تو جب ہم جہنم اور روز قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو واقعی بہت خوفداری ہوتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ امت کے لیے جتنی رحمتیں اور برکتیں اس دن دکھائی دیتی ہیں تو مسلمان ہونا واقعی ایک خوش نصیبی لگنے لگتا ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب سب سے آخر میں ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر برابر ہوں گی۔ وہ جہنم اور جنت کے درمیان ایک ایسی اونچی جگہ پر کھڑے ہوں گے کہ جسے آراف کہتے ہیں۔ اصحاب آراف کو اپنے مستقبل کا کوئی علم نہیں ہوگا، ان کے گناہ اتنے ہوں گے کہ جنت میں داخلہ مشکل ہو رہا ہوگا، مگر نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ جہنم میں گرنے سے بھی روک رہی ہوں گی۔ جس جگہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اس جگہ کو آراف کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک اونچی دیوار ہوگی کہ جس کے اندر ایک دروازہ بھی ہوگا۔ اس دیوار کی شکل و صورت یا حیت کیسی ہوگی یہ تصور کرنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں، البتہ اس دیوار کے نام پر پوری ایک سورہ موجود ہے، یعنی سورہ آراف۔ بہرحال سب سے آخر میں ایک مرتبہ پھر سے اصحاب آراف کی آزمائش ہوگی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے وہ لوگ بھی بخش دیے جائیں گے۔ انہیں آب حیات یعنی ماء الحیات کہ جو ایک نہر کا نام ہے کہ جس کا پانی جنت سے آ رہا ہے، اس میں انہیں نہلایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ جاؤ تم بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ البتہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں میں یہ لوگ مساکین کا درجہ رکھتے ہوں گے، اور یہاں سے آگے اب ہم جنت کے متعلق جانیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جنتی چیزوں کے نام ہمیں سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر بتائے گئے ہیں، ورنہ جنت کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق نہ تو کبھی کسی کان نے سنا ہے، نہ انہیں کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ ہی کسی دماغ میں ان کا کوئی خیال گزرا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جنت کی کوئی شے نہیں سوائے اپنے نام کے۔ جنت میں داخل ہونے کی ترتیب کے مطابق ہی اس کے انعامات کی تقسیم ہونی ہے۔ مثلا جو لوگ سب سے پہلے داخل ہوں گے انہیں سب سے زیادہ خوبصورت شکلیں دی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمام جنتیوں کے قد اپنے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام جتنے ہوں گے، یعنی ہماری زبان میں 90 فٹ اونچے۔ سب کی آنکھیں سرمئی یعنی گرے آئیز ہوں گی، اور سب کے سب 33 سال کے ہوں گے۔ چاہے یہاں پر کوئی بڑھاپے میں فوت ہوا تھا یا پھر بچپن میں، وہاں پر وہ 33 سال کے ہوں گے۔ اور 33 ہی کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اگر آپ غور کریں تو 33 کی عمر طاقت، شعور اور بیلنس کی پیک سٹیج ہوتی ہے۔
یہ وہ عمر ہے کہ جب انسان اپنی طاقت، جوانی اور خوبصورتی کے عروج پر ہوتا ہے، اور جنت میں اسی مقام کو اللہ تعالیٰ نے فریز کر دیا ہے کہ اس کے بعد اب تمہیں کوئی ڈکلائن نہیں۔ بہرحال جنت میں داخل ہونے سے پہلے جب لوگ جنت کے دروازوں کے قریب پہنچیں گے تو وہاں ایک ایسے درخت کو دیکھیں گے کہ جس کے نیچے 2 چشمے ہوں گے، اور وہ ان چشموں کی طرف یوں آگے بڑھیں گے کہ جیسے انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ پہلے چشمے سے پانی پئیں گے کہ جس سے ان کے جسم اندر سے مکمل طور پر صاف ہو جائیں گے، اور دوسرے چشمے سے وہ لوگ غسل کریں گے کہ جس سے ان کے جسم یوں ہو جائیں گے کہ نہ تو کبھی ان کے بال خراب ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کا بدن میلا ہوگا، اور اس پوائنٹ سے آگے پھر جنت میں ان کا دخول ہوگا۔ جب جنتی جنت کے اندر قدم رکھے گا تو سب سے پہلے اس کی نظر جنت کی بنیاد پر پڑے گی کہ جو مختلف رنگوں کے موتیوں سے بنی ہوگی۔ پھر اس کی نظر جنت کی چھت کی طرف جائے گی کہ جہاں ایسی روشنی یا ایسی بجلیاں چمک رہی ہوں گی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ ہوتی تو دیکھنے والے کی بینائی ہی چلی جاتی۔ اور یہ حدیث فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام نے الاعراف کی 43 نمبر آیت تلاوت کی کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری عمر میں پہنچ کر نابینا ہو گئے تھے تو اس وقت ان سے کسی نے پوچھا کہ ابن عباس جنت کی زمین کیسی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ چاندی کی طرح چمکتی ہوئی کہ جیسے کوئی آئینہ ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہاں کی روشنی کیسی ہوگی؟ تو فرمایا کہ ویسی کہ جیسی سورج نکلنے سے پہلی ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں کی ایمبینٹ لائٹ ٹھنڈی روشنی ہوگی کہ جس میں نہ تو دھوپ ہوتی ہے اور نہ ہی بہت سردی۔ ابن سیاد یعنی وہ شخص کہ جس کے متعلق اکثر صحابہ اکرام شک کیا کرتے تھے کہ وہی دجال ہے، وہ بھی کبھی کبھار نبی علیہ السلام سے جنت کی مٹی اور اس کی زمین کے متعلق سوال کیا کرتا تھا کہ وہ کیسی ہوگی، اور آپ فرماتے تھے کہ نرم زعفران جیسی۔ جنت کی اینٹیں خوبصورت اور چمکدار دھاتوں مثلا سونے اور چاندی سے بنی ہوئی ہوں گی، اس کے پتھر موتیوں اور یاقوت سے بنے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران جیسی ہوگی۔ لیکن ایک انتہائی اہم بات، ابن عباس کی وہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جنت کی کوئی شے نہیں سوائے اپنے نام کے۔ ہمیں مثال دی جا رہی ہے کہ جنت کی اینٹیں سونے کی ہیں، یعنی انتہائی قیمتی، لیکن کیا وہ ہماری دنیا کا یہ کم تر 24 کیرٹ گولڈ ہوگا؟ آف کورس ناٹ۔ یہ مثالیں ہمیں صرف سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں کہ جیسے سونے کو کاؤنٹر فٹ نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی جنت کی ایک اینٹ تک کو فیبریکیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی کاپی نہیں بن سکتی۔ حامیمہ سجدہ کی وہ آیت یاد رکھیے گا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بڑی ہی دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ یہ ایک الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز کو دیکھنے کی صلاحیت اس اسپیکٹرم پر کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن ہماری نگاہیں اس پورے اسپیکٹرم کے صرف اس چھوٹے سے حصے کو دیکھ سکتی ہیں کہ جسے ہم ویزیبل لائٹ یا پھر رنگ کہتے ہیں۔ پورے اسپیکٹرم کا صرف اتنا سا حصہ 0.0035% حصہ، یہ چھوٹا سا حصہ ہماری کل کائنات ہے کہ جو ہمیں 7 رنگوں اور انہی کے مختلف شیڈز کی صورت میں دکھائی دیتا ہے: وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ۔ ہر چیز کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ انہی رنگوں کے شیڈ سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ لیکن جب ہم انشاءاللہ جنتوں میں جائیں گے تو ہمیں نئی نگاہیں ملیں گی کہ جن سے ہمیں پورے کا پورا اسپیکٹرم دکھائی دینے لگے گا۔ ہمیں برانڈ نیو کلرز دکھائی دیں گے، ان 7 رنگوں کے مختلف شیڈز نہیں بلکہ برانڈ نیو کلرز۔ تصور کریں کہ آپ پورے کا پورا اسپیکٹرم دیکھنے کے لائق ہو گئے ہیں تو آپ کو دف سے نکلتی ہوئی آوازیں بھی دکھائی دینے لگیں گی۔ آپ ایسے ایسے رنگ دیکھنے لائق ہو جائیں گے کہ جنہیں ہم نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا۔ اور ایگزیکٹلی یہی مشاہدہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات کیا تھا۔ یاد کریں کہ جب نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ سدرۃ المنتہا ایسے رنگوں کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی مخلوق ان رنگوں کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ سونا، چاندی، زعفران،
یہ مثالیں ہمارے سمجھنے کی حد تک ہیں، ورنہ جنت میں آپ داخل ہوں گے تو ہر چیز کی حقیقت بدل جائے گی۔ جہنم کی طرح جنت میں بھی طبقات اور درجات ہیں۔ اس کے بالکل سینٹر کا نام عدن ہے، جنت عدن۔ عدن جنت کا ڈیڈ سینٹر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتی ہے۔ عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے عدن کو تخلیق کیا تو اسے حکم دیا کہ میرے ساتھ کلام کر، اور عدن نے اپنی سب سے پہلی بات یہ کہی کہ مومن کامیاب ہو گیا۔ پھر جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجے کا نام فردوس ہے، اور اس کی چھت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام جنتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جنت جنت الفردوس ہے۔ جنتوں کی تمام نہریں فردوس ہی سے پھوٹتی ہیں، اور اس میں رہنے والوں اور رب کو دیکھنے کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے کبریائی کی ایک چادر کے کہ جو ان کے درمیان حائل ہوگی۔ اور پھر فردوس کے بھی سب سے اونچے درجے کا نام ہے وسیلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کوئی دعا کرو تو وسیلے کا سوال کرنا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وسیلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی سب سے اونچی جگہ کا نام ہے کہ جو صرف ایک شخص کو ملے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ پھر جنت کے محل۔ جنت کے کسی محل کے دو ستون ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنت میں ایک کمان کے برابر جگہ ان تمام جگہوں سے بہتر ہے کہ جن کے اوپر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ وہاں ایسے ایسے محل ہیں کہ جن کے مکینوں کو نہ تو کوئی شور سنائی دے گا اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ایک محل کی بشارت دی گئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی خدیجہ پر سلام بھیجا ہے، اور انہیں ایک ایسے محل کی بشارت دی ہے کہ جس میں نہ تو کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ۔ وہاں ایسے بالا خانے ہیں کہ جو نہ تو زمین کے ساتھ جڑے ہوں گے اور نہ ہی آسمان کے ساتھ ٹنگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوگ ان گھروں میں کس طرح جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پرندوں کی طرح بلند ہو کر۔ جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس سے داخل ہو کر جنتی جب چاہے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کر سکے گا۔ جنت کے درخت۔ حضرت حکیم ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے، اور ان میں سے ایک چیز جنت کے پہاڑ اور اس کے درخت ہیں۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جنت کے کچھ درختوں کی شاخیں گہرے سبز زمرد سے بنی ہوئی ہیں، اور ان کی ٹہنیاں سرخ یاقوت اور سونے سے۔ لیکن جنت کے درختوں میں شاید سب سے مشہور اور عظیم الشان درخت طوبہ کا ہے۔ حضرت مغیث ابن سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ طوبہ جنت کے درمیان لگا ایک ایسا عظیم الشان درخت ہے کہ جنت کا کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس پر طوبہ کا سایہ نہ پڑ رہا ہو۔ اس میں طرح طرح کے پھل اگتے ہیں، اس میں طرح طرح کے پرندے رہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں لمبی لمبی گردنوں والے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، طوبہ کا درخت دیکھنے میں کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی بھی درخت طوبہ کی مثال نہیں ہو سکتا۔ طوبہ اور دنیا کے درختوں میں صرف اتنی مماثلت ہے کہ ان کا بھی ایک تنا ہوتا ہے اور اس کا بھی ایک تنا ہوگا، بس۔ اس کے علاوہ طوبہ کے درخت کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ البتہ اس کے تنے کا سائز ہی اس قدر وسیع ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اونٹ کا ایک بچہ اس کے گرد چلنا شروع کرے تو وہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی، مگر اس کا چکر مکمل نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ درخت ہے کہ جس کی کلیاں یا پھر جس کے پتوں سے جنتیوں کا لباس بنا جائے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہر جنتی کو ایک مرتبہ طوبہ کے قریب لے جایا جائے گا، اور طوبہ کا درخت اس کے لیے اپنی کلیوں کو کھول دے گا، اور جنتی اپنے لیے جس رنگ کا چاہے لباس منتخب کر لے گا، اور اس کلی کے اندر موجود ہر رنگ کا لباس پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ پھر ایک اور درخت ہے کہ جو اپنے عظیم سائے کے حوالے سے کئی روایات میں ذکر ہو چکا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جہنم میں ایک سائے کے متعلق بتایا تھا کہ جسے ظل یحموم کہتے ہیں۔ اس سائے کے مقابلے میں جنت میں بھی ایک سایہ ہوگا کہ جسے ظلن ذلیلا یا پھر ظل خلود کہتے ہیں، یعنی گھنا سایہ یا پھر ہمیشہ رہنے والا سایہ۔ یہ لفظ اٹ سیلف قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور یہ وہ درخت ہے کہ جس کے سائے میں اگر گھڑ سوار 100 سال تک بھی بھاگتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر اہل جنت ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں گے، اور ان کے بیٹھے بیٹھے ایک ہوا چلے گی کہ جو جب اس درخت کے پتوں کو ہلائے گی تو ان میں انتہائی خوبصورت سرسراہٹ پیدا ہوگی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سرسراہٹ کے متعلق اپنی تفسیر میں لکھا ہے، بتاتے ہیں کہ وہ سرسراہٹ محض پتوں کی آواز نہیں بلکہ ایک سر یا ایک نظم یا پھر حمد ہوگی، اور مخلوق نے اس طرح کی خوبصورت آواز پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ پھر جنت کے پھل، جنت کے پھلوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ جنتیوں کے لیے بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے قریب ہوں گے۔ ان کی یہ صفت الرحمن میں بھی ہے اور سورہ دہر میں بھی۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ پھل اپنے کھانے والے کے پاس خود جھک کر آ جائے گا۔ ایسا ہی ایک واقعہ تو بلکہ ایک حدیث میں بھی رپورٹڈ ہے کہ ایک مرتبہ نماز کے دوران نبی علیہ السلام نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اچانک سے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا تھا؟ تو فرمایا کہ میں نے جنت کے ایک درخت کو دیکھا تھا اور اس میں مجھے انگوروں کا ایک گچھا دکھائی دیا، تو میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے تمہارے لیے توڑ لوں، لیکن پھر اسے میرے سامنے سے ہٹا دیا گیا۔ اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم قیامت تک اس گچھے میں سے کھاتے رہتے مگر وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ اور پھر جنت کی وہ نعمت کہ جس کا قرآن پاک میں بار بار ذکر آتا ہے، اس کی خوبصورت نہریں۔ آج میں آپ کو جنت کی نہروں کے متعلق کچھ حیرت انگیز باتیں بتانے والا ہوں کہ جن میں سے کچھ تو آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہوں گی، لیکن کچھ معلومات آج بالکل نئی ہوں گی۔ جنت کی سب سے مشہور نہر کا نام ہے کوثر، کہ جس کا پانی حدیث کے مطابق دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اس کے فرش پر یاقوت جیسی کنکریاں بکھری ہوئی ہیں، اور اس کے کنارے ایسے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں کہ جن کی گردنیں لمبی اور انتہائی خوبصورت ہیں۔ اس نہر میں سے آواز بھی آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آواز کو ڈیفائن کیا تھا کہ وہ ایسی ہوگی کہ جیسے کان بند کرنے پر ہلکی سی سائیں سائیں کی آواز آتی ہے، ویسی ہی مدھم آواز اس نہر کوثر سے آ رہی ہوگی۔ کوثر سب سے مشہور نہر ہے، لیکن الدہر میں جنت کے ایک اور چشمے کا بھی ذکر ہے، سلسبیل۔ یہ وہ چشمہ ہے کہ جس سے جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کے بعد مہمان نوازی کے طور پر اس کا پانی پلایا جائے گا۔ ایک یہودی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ ابو القاسم بتائیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسے بیل کا گوشت کہ جو اللہ کی جنتوں میں چرتا پھر رہا ہے۔ پوچھا پھر؟ فرمایا کہ سلسبیل کا پانی۔ تو مسکرا کر وہ یہودی کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر جنت کی ایک اور نہر ہے کہ جسے بارق کہتے ہیں۔ اس کے قریب خوبصورت سبز گنبد بنے ہوئے ہیں، اور یہ وہ جگہیں کہ جہاں پر شہداء کو ان کا رزق ملتا ہے۔ پھر دو مزید نہریں ہیں کہ جن میں سے ایک کا نام ہے سیحان اور دوسری کا جیحان، اور یہ دونوں نہریں سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے پھوٹ رہی ہیں۔ ان نہروں کا ذکر دراصل ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، کہ جن میں سے 2 نہریں جنت میں جا رہی ہیں اور 2 نہریں اس دنیا میں آ رہی ہیں، یعنی سیحان اور جیحان جنت میں جا رہی ہیں جبکہ نیل اور فرات اس دنیا میں آ رہی ہیں۔ کیسے آ رہی ہیں یہ ایک بہت طویل تفصیل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایز ابو سو بلو سیریز کے اندر ہم نے اس پورے نظام کو سمجھا بھی تھا کہ کس طرح جنت سے نکلنے والا پانی نیچے آ کر نیل اور فرات کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پر ایک بڑی حیرت انگیز بات میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا۔ المومنون کی 18 نمبر آیت ہے کہ ہم نے پانی کو ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے نازل کیا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم ہی اسے واپس لے جانے کے اوپر قادر ہیں۔
اس آیت کی پہلی لیئر آف انڈرسٹینڈنگ بہت ہی سادہ سی ہے کہ آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ بارش ہوتی ہے، پانی زمین میں ٹھہر جاتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو یہ بارش رک بھی سکتی ہے۔ اور یہ انٹرپریٹیشن ایک بالکل ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے، لیکن قرآن پاک کی آیات کو 4 لیئرز کے اندر سمجھا جا سکتا ہے۔ آسمان سے پانی کا اترنا، زمین میں اس کا ٹھہرنا، اور پھر اس پانی کا واپس چلے جانا۔ اس آیت کو 4تھ لیئر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مقاتل ابن حیان اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈائریکٹ قول ہے کہ جنت کی نہروں میں سے پانی اس زمین میں نازل ہوا، یعنی نیل اور فرات۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یہ تب تک یہاں ٹھہرا رہے گا کہ جب تک اللہ چاہے گا، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں دریاؤں کے پانی کو واپس اوپر اٹھا لے گا۔ ہم ہی اس کے واپس لے جانے پر قادر ہیں۔ قیامت سے پہلے نیل اور فرات دونوں خشک ہو جائیں گے۔ البتہ جنت کی نہروں کی ایک صفت بڑی حیران کن ہے کہ وہ کسی متعین، کسی فکسڈ راستے پر نہیں بہہ رہی ہوں گی جیسا کہ ہماری دنیا کی نہروں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ جنتی جہاں چاہے گا انہیں بہا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جنت کی کوئی نہر ایسی نہیں ہے کہ جو مسکا نامی ایک پہاڑ کے نیچے سے نہ گزر رہی ہو۔ مسکا خوشبوؤں سے بنا ایک بہت بڑا جنتی پہاڑ ہے کہ جس سے ڈیڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ جنت کی ہر نہر میں سے الگ طرح کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ اور اب وہ خوبصورت کانسیپٹ کہ جو اس سیریز کو مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں کم سے کم 30 مرتبہ یہ خاص جملہ آیا ہے کہ تجری من تحتها الانہار، یعنی جنت کے وہ باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آخر کیوں؟ اس جملے پر اتنا زیادہ فوکس کس لیے ہے؟ اس آیت کو سمجھنے کی پہلی لیئر تو بہت سادہ سی ہے کہ خوبصورت باغات، خوبصورت محلات کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ دیکھنے میں یہ منظر انتہائی خوبصورت لگتا ہے، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن پھر ہم اس پر اپلائی کرتے ہیں the 4th لیئر آف انڈرسٹینڈنگ۔ جنت کی نہریں 4 قسم کی ہیں۔ ان چاروں کے نام ایک ساتھ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں آئے ہیں۔ سب سے پہلی نہر پانی کی ہے کہ جو بدبو والا نہیں ہے، پھر دوسری نہر دودھ کی ہے کہ جو خراب ہونے والا نہیں ہے، پھر تیسری نہر شراب کی ہے کہ جس میں پینے والوں کے لیے انتہائی لذت ہے، اور پھر چوتھی نہر شہد کی ہے کہ جو انتہائی صاف اور شفاف ہے۔ غور کریں کہ یہ 4 چیزیں کیوں؟ کیونکہ یہ 4 چیزیں اپنے اندر انتہائی گہرے معنی رکھتی ہیں۔ سمبولوجی کی زبان میں پانی زندگی اور دوام کی سب سے بڑی علامت ہے۔ دودھ طاقت، نشو و نما اور بڑھوتری یعنی نیوٹریشن یا پھر رزق کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ وہ خوراک ہے کہ جو اس دنیا میں آنے کے بعد جسم کو سب سے پہلے ملتی ہے۔ شہد مٹھاس، ذائقے اور علاج یعنی صحت کی سب سے بڑی علامت ہے، اور سمبولوجی کی زبان میں شراب جوائے یا پھر سیلیبریشن کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ان 4 نہروں کا جنت میں ہونا اپنے اندر ایک گہرا معنی رکھتا ہے کہ جنت میں پانی کی طرح زندگی کو دوام حاصل ہے، دودھ کی طرح وہاں رزق کو فراوانی اور کشادگی حاصل ہے، شہد کی طرح وہاں صحت اور ذائقے کا کوئی اختتام نہیں، اور وہاں جوائے اور سیلیبریشن کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں۔ لیکن تحتها الانہار، وہ نہریں، وہ تمام نعمتیں ہمارے تحت ہوں گی۔ دنیا میں دوام، رزق، صحت، خوشی اور سیلیبریشنز پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ صحت، جوائے اور خوشی کبھی مل جاتے ہیں اور کبھی نہیں، مگر وہاں ان میں سے ہر ایک چیز ہمارے تحت ہوگی، ہماری خواہشات سے ہوگی، ہمارے تحت ان سب نعمتوں کی نہریں ہوں گی۔ اور نہریں کیا ہوتی ہیں؟ سمبولوجی کی زبان میں نہر ایک بہاؤ کا نام ہے، بہتی ہوئی چیز، چلتی ہوئی چیز۔ دوام، رزق، صحت، خوشی اور سیلیبریشن ایک نہر کی طرح کبھی نہ ختم ہونے والی سپلائی ہوگی کہ جو وہاں ہمارے تحت ہوگی۔ ہر جذبہ، ہر نعمت، ہر وقت ہمارے تحت ہوگی۔ ایک مکمل زندگی کا اختیار کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہے تحتها الانہار کی 4th لیئر آف انڈرسٹینڈنگ۔ سچ کہوں تو اس پوائنٹ پر پہنچ کر صبر نہیں ہوتا کہ کب ہم ان نعمتوں کو انشاءاللہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہاں پہنچ کر ہماری دی اینڈ آف ٹائم سیریز مکمل ہوتی ہے، اور اگر آپ نے اس سیریز سے کچھ سیکھا ہو
تو آپ نے 3 کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا، دوسرا یہ کہ اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا، اور تیسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ ان خوبصورت ویڈیوز کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔